ناظرین آداب، آج شہریار کا 10واں یوم وفات ہے اور 10 سال ہو گئے ان کو ہم سے بچھڑے ہوئے، ہم سے جدا ہوئے، اور اس 10ویں یوم وفات پر ہم شہریار کے حوالے سے جو باتیں یاد رکھتے ہیں، ان کی شاعری کے حوالے سے ان پر بھی بات کریں گے، اور ساتھ میں یہ دیکھیں گے کہ شہریار جس طریقے سے شہریار کو یاد کیا جانا چاہیے، کہ ہم اس طریقے سے یاد کرتے ہیں ان کو، یا ہماری زندگی میں آج جو شاعروں کے حوالے سے یا اردو شاعری کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو کیا شہریار کو ہم وہی مقام و مرتبہ دیتے ہیں جس کے وہ حقدار ہیں؟ مجھے لگتا ہے خاص طور پر کہ تاریخ نے ان کے ساتھ بہت زیادہ انصاف نہیں کیا، اور اکثر لوگوں سے جب میں بات کرتا ہوں اور میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ 10 شاعروں کے نام بتائیے جو آزادی کے بعد ہندوستان میں پیدا ہوئے، یا تو اکثر لوگ جو ہیں وہ ان شاعروں میں شہریار کا نام فراموش کر دیتے ہیں، جبکہ شہریار کو ہم جانتے ہیں کہ ان کو کہاں ہونا چاہیے، اور 10 کیا مطلب ان سے کم شاعروں کی فہرست بنائی جائے تب بھی شہریار اس میں پہلے یا دوسرے نمبر پر رہیں گے۔ تو آج ہمارے ساتھ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ڈاکٹر سرور الہدیٰ صاحب ہیں، اور آپ کا بہت بہت شکریہ شامل۔ ان سے بات کریں گے اور پوچھیں گے، جاننا چاہیں گے کہ شہریار کے حوالے سے ان کے تاثرات کیا ہیں، اور جو اردو شاعری میں، اردو ادب میں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ سرور الہدیٰ صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ شہریار سے آپ کا جو تعلق ہے وہ تعلق کس طرح کا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں تک میں آپ کے بارے میں جانتا ہوں، آپ ہمیشہ دہلی میں رہے، اور شہریار جو ہیں وہ علی گڑھ میں رہے۔ وہ تو ایک شاعر کی حیثیت سے ظاہر سی بات ہے، ہم سب لوگ جانتے ہیں، آپ بھی جانتے رہے ہوں گے، لیکن آپ کی ایک گہری وابستگی جو ہے وہ شہریار سے پائی جاتی ہے۔ دیکھا کتاب، آپ مضامین میں کتاب بھی آپ نے جو ہے وہ یہ کی، آپ کی شائع ہوئی اس کے حوالے سے۔ تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ شہریار کے حوالے سے، مطلب شہریار کا اور آپ کا تعلق کیا ہے، کس طریقے کا رہا ہے؟ اول تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا کہ آج شہریار کو ہم یاد کریں، اور جیسا کہ آپ نے خود ہی کہا کہ 10 سال ہو گئے ان کے رخصت ہوئے، 2013 میں ان کا انتقال ہوا تھا، اور آج 13 فروری 2022 تاریخ ہے۔ تو یہ 10 سال کا عرصہ ظاہر ہے کہ بہت ہوتا ہے زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی۔ زندگی کے بعد کے جو 10 سال یا 20 سال 25 سال ہیں، وہ اس لحاظ سے زیادہ میرا خیال ہے کہ اہم ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ زمانے نے کتنا کس شاعر کو فراموش کیا یا یاد کیا، اور خاموشی اور ایک طرح سے فراموشی، یہ تو اس بات کا انحصار ہے کہ خود ادبی معاشرہ کس طرح سوچ رہا ہے، اس کی ترجیحات کیا ہیں اور اس کے مسائل کیا ہیں۔ تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی شاعر کی زندگی میں اس کو بہت شہرت مل جاتی ہے، لیکن جیسے ہی ایک طرح سے اس کی زندگی کا جس کا جو مادی وجود ہے وہ جب نگاہ سے اوجھل ہوتا ہے تو پھر حافظے سے بھی وہ نام دھیرے دھیرے رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ہوا ہے تاریخ میں، لیکن یہ کہ یہ جو ادبی معاشرہ یا کہنا چاہیے کہ زمانہ ہے، ہم اسے ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے ہیں، یا ہم اسے اپنی مرضی کے مطابق چلا نہیں سکتے ہیں کہ آپ کس کو پسند کرتے ہیں، کس کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو اگر کسی شاعری میں اور کسی بھی فن پارے میں بدلتے وقت کا ساتھ دینے کی صلاحیت ہے، اور اس میں ایک کیفیت ہے نمو کی، اور ایک راہ دکھانے سے میری مراد یہ ہے کہ کسی کی شاعری پرانی معلوم نہ ہو وقت کے ساتھ، اور یہ لگے کہ وہ آپ کی حیثیت کا ساتھ دے رہی ہے۔ تبھی شہریار کو رخصت ہوئے دن ہی کتنے ہوئے، 10 سال ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ 10 سال 20 سال ہو جائیں گے، 30 سال ہو جائیں گے، لیکن جو بات آپ نے کہی اس میں سے مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے، کیا بلکہ اختلاف ہے، وہ یہ
کہ ان کے ساتھ جو آپ نے کہا کہ انصاف نہیں ہوا، میرا تو یہ خیال ہے کہ شہریار گزشتہ نصف صدی کے عرصے میں وہ واحد شاعر ہیں اکیلے جنہیں سب سے زیادہ شہرت ملی، عزت ملی، اور ان کا احترام بہت ان کی زندگی میں تھا، ان کی زندگی کے بعد بھی۔ اور کیا اردو کا حلقہ، آپ مطلب یہ ہے کہ میں نے کئی ایسے جلسے دیکھے ہیں ان کی زندگی کے بعد بھی، ان کی زندگی میں بھی، کہ جس میں سننے والوں کی بڑی تعداد خالص اردو والوں کی نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو یہ تو ہے کہ شہریار کا جو ایک طرح سے ان کی جو مقبولیت کا دائرہ ہے، وہ مقبولیت کا دائرہ وقت کے ساتھ بڑھا، اور آج کی جو تاریخ ہے وہ آج کی تاریخ دراصل یہ صرف یہ نہیں ہے کہ میرا ایک تعلق ہے اس لیے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، یا آپ کو یہ خیال آیا کہ گفتگو کی جائے، یہ جواز تو ہے، لیکن یہ دیکھیے نا کہ تعلق کی بنا پر ادب میں کی دنیا میں آپ بہت دیر تک یا بہت دور تک کسی کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ چل نہیں سکتے ہیں۔ تو ایک تعلق میرا ان سے تھا، میں جب اعلیٰ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ تھا، وہ علی گڑھ میں ظاہر تھے، تو اس طرح سے تو میں ان کا طالب علم نہیں تھا، لیکن یہ کہ ان کی شاعری سے میں واقف تھا، اور جب میری کتاب نئی اردو غزل شائع ہوئی تو اس کو ریلیز کرنے کے لیے وہ JNU تشریف لائے، اور ہندی کے بہت اہم شاعر کیدار ناتھ سنگھ نے اس کی صدارت کی تھی، مظہر امام مہمان خصوصی تھے، اور اہم ترین لوگ اس وقت، ظاہر ہے میں اس وقت بالکل ایک انفل کر کے فارغ ہوا تھا، تو اتنی لوگوں کی یکجائی نے مجھے بڑا حوصلہ دیا تھا، اور شہریار صاحب نے مختصر سی تقریر کی تھی، تو یہ ایک بہانہ بنا ان سے کہنا چاہیے کہ ملاقاتوں کا۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ میں نے ان پہ کتاب بھی ایک مرتب کی، اور ایک بات اور جو آج کی تاریخ کے بارے میں آپ نے کہی کہ آج فیض کی یوم پیدائش بھی ہے، اور 1911 میں وہ پیدا ہوئے تھے، تو آپ یہ بھی دیکھیے کہ ایک اردو کا بڑا شاعر جس کو ترقی پسند کہا جاتا ہے، لیکن مجموعی طور پر ایک بڑا شاعر ہے، تو اس کی تاریخ پیدائش اور شہریار کی تاریخ وفات، تو یہ جو اتفاق ہے نا، تو میں غور کر رہا ہوں کہ پھر شہریار نے مجھے ایک نظم دو عشق بھی سنائی تھی فون کر کے، کہ دیکھو کیا خوبصورت نظم ہے، اور کس طرح فیض نے کہی ہوگی، اور ہم جیتے جی مصروف رہے جب کچھ عشق کیا کچھ کام کیا، اور دونوں کا دھورا چھوڑ دیا، یہ جو آخری مصرع ہے۔ تو راغب صاحب، یہ ایک شہریار صاحب کے یہاں ایک جو قبولیت کی جو، یعنی ان کی شاعری کی مقبولیت، اور دوسرے خود جیسے وہ اپنے زمانے کے 3 اہم شاعر میرا جی، راشد اور فیض کو لے لیں، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ شہریار صاحب کے یہاں تینوں کے سلسلے میں یکساں طور پر آپ کو ایک احساس ہوتا ان سے بات کر کے کہ کسی سے کسی کی اہمیت کو کم کرنا یا کسی سے کسی کا تقابل کرنا، یہ ان کا مسئلہ ہی نہیں تھا۔ مجھے ودا کر انہوں نے مجھے بھی یہ نظم سنائی تھی، پھر اس کی میرا جی کی انہیں نظمیں بھی بہت سی یاد تھیں، شعر و حکمت میں میرا جی اور راشد پر انہوں نے گوشے شائع کیے۔ تو ایک طالب علم کے مطلب میں آپ کو 2004 سے لے کر آج کی تاریخ تک آپ دیکھیں تو ظاہر ہے کہ میری جو طالب علمی کا یہ زمانہ گزرا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہریار سے جو چیز سیکھنے کی ہے ان کی ادبی شخصیت سے، وہ یہ ہے کہ آپ ادب میں مختلف اسالیب ادب کے ہو سکتے ہیں، شاعری کے، افسانے کے، ناول کے، آپ کیسے ان اسالیب سے ایک بامانی رشتہ قائم کر سکتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا جو شہریار صاحب کا جو ایک اعزاز رہا ہے خود ان کی ادبی زندگی کا، کہ انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اگر ہم فیض کو پسند کر رہے ہیں تو راشد کو ہم کیوں پڑھیں، اور راشد کو پسند کرتے ہیں تو میرا جی کو کیوں اتنی اہمیت دی جائے۔ تو متن کی شرطوں پر پڑھنا تو ہمارے نقادوں نے بہت بعد میں اس کی بہت زیادہ ذکر ہوا کہ متن کی شرطوں پہ پڑھا جائے۔ میں نے بہت خاموشی کے ساتھ شہریار کی گفتگو بھی سنی ہے، ان کی نثری تحریریں بھی پڑھی ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ ایک شاعر کی حیثیت سے تو جو ان کی حیثیت ہے وہ ہے ہی، اس سے کہیں زیادہ یا اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے یقیناً اپنے طالب علموں کو بھی کلاس روم میں یا اپنے دوستوں کے درمیان ان کا یہ رہا ہوگا کہ ایک بہت اس ذہن کے ساتھ آپ ادب کی طرف آئیں یا ادب کو پڑھیں
کہ آپ ایک فن پارے کا مطالعہ کر رہے ہیں اور فن پارے کی ایک ہی طرح سے کوئی فن پارہ نہیں لکھا جا سکتا ہے، یا زندگی کا کوئی ایک اسلوب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں مجھے یہ لگتا ہے کہ شہریار صاحب کی 1965 میں سوچے کہ اسم اعظم شائع ہو گیا، اور اس کے بارے میں سلیم احمد نے کہا تھا کہ اس کی ٹائمنگ بہت جو ہے وہ صحیح تھی۔ تو ٹائمنگ سے مراد سلیم احمد کی یہ تھی کہ وہ زمانہ ظاہر ہے کہ جدیدیت دھیرے دھیرے اردو میں وارد ہو رہی تھی، اور ترقی پسندی کو ایک طرح سے بے دخل کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی تھی، نظریاتی طور پر بھی، عملی طور پر بھی۔ شہریار کے یہاں آپ کو ایسی کوئی بے دخلی شعوری طور پہ نظر نہیں آتی ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو شہریار کی نظم ہے اس کو علی سردار جعفری نے گفتگو میں سرنامے کے طور پر شائع کیا تھا کہ وہ جو آسماں پہ ستارہ ہے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، اسے اپنے ہاتھوں سے توڑ لو، اسے اپنے ہونٹوں سے چوم لو کہ اسی پہ حملہ ہے رات کا۔ تو اسم اعظم کی شاعری کو پڑھتے ہوئے آپ کو یہ محسوس ہوگا، دیکھیے اسم اعظم میں آپ کو قبرستان کے عنوان سے آپ کو ایک نظم ملے گی، موت کے عنوان سے آپ کو نظم ملے گی۔ تو ایک نوجوان شاعر اور جس کی شاعری کا بھی آغاز ہوا چاہتا ہے، اور اس کا ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ اچھا آپ دیکھیے کہ پہلا مجموعہ ہے، اور وہ زمانہ کتنے بڑے شاعروں کا تھا آپ یہ دیکھیے، اور ان بڑے شاعروں کے درمیان ایک نوجوان کا شعری مجموعہ چھپتا ہے، اور آپ دیکھیے کہ کس طرح سے اس کی مقبولیت بڑھتی ہے اور لوگ اس کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں۔ تو یہ نہیں تھا کہ صرف وہ علی گڑھ میں تھے اور خلیل الرحمن اعظمی کی سرپرستی حاصل تھی اور امیر حنفی نے مضمون لکھ دیا تھا۔ یہ میں نے کئی بار یہ بات کہی ہے کہ دیکھیے یہ سب تو آپ کسی کی زندگی میں یہ سب کہہ کر کے آپ اپنی محرومیوں کو آپ چھپا لیجئے یا اپنا غصہ کسی طرح سے چھپائیے، لیکن کوئی شاعری مطلب اتنے لمبے عرصے تک سروائیو نہیں کر سکتی ہے اس کے اندر اپنی طاقت نہ ہو تو۔ آپ مطلب میں یہ تو کہتا ہوں کہ اسم اعظم کی شاعری جو نوجوان ایک لکھ رہا تھا، اگر آپ اس شاعری کو صرف آپ اسم اعظم پہ بات کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک نوجوان شاعر کی جو سرگوشی ہے، اس کی جو خاموشی ہے، اس کی جو خود کلامیاں ہیں، اور اس کے اندر جو گہرائی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں دیکھیے کہ ابھی تک آپ یہ سمجھیں کہ نظموں کے بارے میں خاص طور پر کتنی ایک الجھنیں ہیں ذہنی طور پر، اور لوگ کتنے مغالطوں کا شکار ہیں، مطلب تنقیدی کتابیں پڑھ کر کے اور طرح طرح کے مسائل کو پالنے کے بعد کہ نظم کیسی ہونی چاہیے، نظم کی قرت کیسے کریں۔ اور اچھا آپ دیکھیے کہ بعض جو نظمیں ہیں شہریار کی بہت ہی گہری نظمیں، مطلب معنوی اعتبار سے، اسلوب کے اعتبار سے انہوں نے اپنی بعض نظموں کے مصرے استعمال کیے۔ انہوں نے وہ جو کالم لکھتے تھے خیر و خبر علی گڑھ میں، اس میں وہ استعمال کرتے تھے۔ تو یہ لگتا ہے مجھے کہ اسم اعظم کی جو شاعری ہے وہ اسم اعظم کی شاعری یہ بتاتی ہے کہ جو آپ کی نئی سینسیبلٹی ہے یا آپ کی نئی حیثیت ہے یا آپ کی ایک اپنی جو ایک نئی افتاد جو آپ کی طبیعت کی ہے، اس کے اظہار کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایک ایسا شور کریں، ہنگامہ کریں اور آپ یہ بتائیں کہ ہم نئے ہیں اور ہم کو ایک نئے شاعر کے طور پر قبول کیجئے۔ یہ اس کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اور یہ ایک اتنا بڑا میسج تھا اسم اعظم کے حوالے سے کہ آپ کو مطلب یہ ایک پیغام تھا عملی طور پر بھی، نظریاتی طور پر بھی، کہ کوئی چیز جب آتی ہے نا تو کوئی دیکھیے نا ہم نئے کم ہوتے ہیں لیکن نئے ہونے کا شور زیادہ کرتے ہیں، اور ایک چیز جس کو ہم کہتے ہیں شمیم حنفی کے زبان میں کہ کوئی چیز اندر سے تبدیل اگر نہیں ہوتی ہے تو آپ پوز دے کر کے آپ جو ہے خود اپنا اعتبار قائم نہیں کرا سکتے ہیں، اور بہت نیا ہو جانا کوئی بہت اچھی بات بھی ہمیشہ نہیں ہوتی ہے۔ تو شہریار کے یہاں ایک جو ٹھہراؤ کسی کیفیت تھی خود کلامی میں، گفتگو میں، اور کہتے کہتے چپ ہو جانا، اور یہ لگتا ہے کہ جیسے ایک آدمی جتنا کہنا چاہتا ہے اس سے کہیں زیادہ اس کو چھپانا چاہتا ہے۔ میں اسی پہ آ رہا تھا یہ بات کرنے کے لیے۔ دراصل یہ بات بھی طے ہے کہ شہریار کا ڈکشن جو ہے وہ اسم اعظم میں ہمارے سامنے آ چکا تھا۔ اس کے بعد کی جو بھی شاعری ہے اس شاعری کو آپ بعد میں ٹھیک ہے اس کا ایکسٹینشن کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ ڈکشن جو ہے وہ ڈیفائن ہو چکا تھا اسم اعظم میں۔ جی، جو
ان کے استعارے جو ہیں وہ وہاں پر ہم تلاش کر سکتے ہیں، اور پھر انہی استعاروں کو جو ہے وہ آگے کنٹینیوشن ہے اور ان کا مطلب بیٹر ان کا ایک ایکسپریشن ہے۔ جو آپ جو بول رہے تھے کہ شہریار کے یہاں پر جو ایکسپریس کرنے سے زیادہ جو ہے، اس کو ظاہر کرنے سے زیادہ جو چھپانے کا جو عمل ہے نا، اس میں خاص طور پہ ان کی جو مطلب جو ان کے اپنے استعارے ہیں ان کا کیا کردار ہے، کس طریقے سے وہ اس پر کام کرتے ہیں، کس طریقے سے اس پر بات کرتے ہیں؟ ہاں دیکھیے، اس میں جو آپ نے ان کے استعارے کہا کو، تو دیکھیے یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی استعارہ کسی کا تو ہوتا نہیں ہے ویسے، ہے نا، اور میں نے اس نقطہ نظر سے دیکھا بھی نہیں کہ کوئی ایک ایسا استعارہ جو شہریار سے پہلے کسی نے استعمال نہیں کیا۔ وہ اس وجہ سے کہ ایک زمانے میں شاعری کا ایک محاورہ بن جاتا ہے، تو جو محاورہ 60s میں جدیدیت کے اثر زیر اثر جو محاورہ بنا، تو اس محاورے میں شہریار کی شاعری ظاہر فٹ ہوتی ہے، اور شمس الرحمن فاروقی نے بطور خاص جو ان پہ 3 مضامین لکھے ہیں، تو ہر مضمون میں انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ شاعری ترقی پسندوں سے الگ ہے۔ اور لیکن یہ کہ یہ جو انہوں نے اس پر زور دیا اور ثابت کیا کہ اس میں ایک نیا اسلوب ہے یا آگے کی طرف دیکھنے کا رویہ ہے، خواب ہے، پرچھائی ہے، سورج ہے، سایہ ہے، پانی تو بہت بعد کو ان کے یہاں آیا، ریت کا بھی استعمال بھی ان کے یہاں دھیرے دھیرے، لیکن یہ سارے الفاظ یا استعارے جو ہیں، یہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ کوئی نامانوس سے نہیں ہیں، ان سے پہلے سے بھی لوگ واقف تھے، ان کے زمانے میں بھی لوگ واقف تھے، اور ہم لوگ بھی واقف ہیں۔ بات اس کی نہیں ہے، بات یہ ہے نا کہ کیسے اس میں ایک معنی کا عمل پیدا ہوتا ہے، اور یہ معنی کا عمل جب پیدا ہوتا ہے تو یہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ ہی محسوس ہونے لگتا ہے کہ اس کا آہنگ بھی نیا ہے، جیسے مٹھیاں ریت سے بھر لو کہ سمندر میں تمہیں، اب یہ مصرع دیکھیے نا کہ اب یہ ایک دم سے جیسے لگتا ہے کہ کوئی ایک چیز ہے جو ایک شاعر کو مل گئی ہے جو اس سے پہلے کسی کے پاس نہیں تھی، یا اس طرح سے مٹھیاں ریت سے بھر لو کہ سمندر میں تمہیں۔ اب میں نے جب اس کو پہلی بار پڑھا تھا تو مجھے لگا تھا کہ اب دیکھیے کہ ایسی معمولی سی شے جس کے بارے میں سراب وغیرہ بہت کہا ہمارے شاعروں نے کہ وہ پانی کی طرح ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، اب دیکھیے ہم تو، میرا ذہن کلاسیکی یا کسی شاعر طالب علم کو پڑھنے کے بعد تو ذہن اسی کی طرف جائے گا، سراب اور اس سے پھر دیکھیے ایک نہ ایک روز جزیروں کی ضرورت ہوگی۔ اب آپ دیکھیے کہ ریت سمندر میں ریت سے جزیرے کا بنانا، اور آپ دیکھیے کہ اب یہ آپ نے جو کہا نا کہ کیسے مطلب کوئی جو کیسے وہ استعارہ بناتے ہیں، اس میں دیکھیے اب اسی کو دیکھیے آپ، ہاں، کہ اب اس میں مطلب کوئی ایک ترکیب نہیں ہے، کوئی اضافت نہیں ہے، اور شہریار کی کامیابی کا میرا خیال یہ ہے کہ راز بھی یہی ہے کہ ان کے بیشتر مطلب کچھ اشعار ہیں جن میں آپ کو تلازموں کی آپ کو زنجیر ملے گی، لیکن ویسے ان کا اسلوب جو ہے، جس کو فاروقی صاحب نے کہا کہ بہت ریلیکس ہو کر کے شعر کہتے ہیں، آرام سے شعر کہتے ہیں، تو یہ جو ایک چھوٹی سی تحریر دیکھیں ہمیں شہریار صاحب نے ساحد اکیڈمی کے ایک سیمینار میں موجود تھا، اور انہوں نے وہ پڑھ کر کے وہاں سنائی تھی، انہی کے ہاتھ کی یہ تحریر لکھی ہوئی ہے، اور وہیں پہ میں بیٹھا تھا تو انہوں نے کہا کہ سرور یہ تمہیں رکھ لو، میرے پاس محفوظ ہے، یہ انہی کے ہاتھ کی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس میں ایک شاعر جو اپنے بارے میں کیا سوچتا ہے، دوسروں کے بارے میں کیا سوچتا ہے، شاعری کے بارے میں کیا سوچتا ہے، زندگی کے بارے میں کیا سوچتا ہے، یہ 4 صفحے ہیں بمشکل، اور بہت ہی چھوٹے کاغذ پر ہیں، اور صاف صاف لکھے ہوئے بھی ہیں، ایک لائن چھوڑی بھی گئی ہے۔ تو اس کو پڑھ کر کے میرا پہلا تاثر یہ ہوا تھا اس وقت بھی اور اب بھی یہی ہے کہ ہمارے زمانے کا کوئی شاعر، بلکہ میں ان کے معاصرین کی بھی میں بات کروں اگر تو میں نام کسی کا نہیں لوں گا، لیکن اس سطح تک سوچنا، اس سطح پر جا کر کے سوچنا زندگی کے بارے میں، شاعری کے بارے میں، ادب کے بارے میں، اور بغیر کسی اصطلاح کے سوچنا، اور بغیر کسی کچھ مستعار لیے ہوئے سوچنا، اور یہ سوچے بغیر سوچنا کہ کوئی اس کو پڑھ کر کے کیا سوچے گا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ
اس طرح کی تحریر بھی وہی شخص لکھ سکتا ہے جس نے اپنی شاعری کے اسلوب اور اپنی شاعری کی ترجیحات کا فیصلے کا حق اپنے پاس رکھا ہو۔ اب میں آپ کو اسی سے چند جملے سناتا ہوں کہ شاعری خود سے باتیں کرنے کی ایک شکل ہے میرے لیے، لیکن یہ میں وہ نہیں ہوں جو اس وقت آپ سے مخاطب ہوں، لیکن میں وہ نہیں ہوں جو اس وقت آپ سے مخاطب ہوں، یہ میں وہ ہوں جو وقت کے کسی نقطے پر، تاریخ کے کسی موڑ پر ایک بڑے میں کا حصہ ہے جس میں آپ بھی شامل ہیں اور وہ بھی شامل ہیں جو کبھی تھے اب نہیں ہیں اور وہ جو اب نہیں ہیں کبھی ہوں گے۔ میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں، کچھ ایسا لکھنا چاہتا ہوں جو کسی نے نہیں لکھا۔ اسی غلط فہمی اور خوش فہمی کی وجہ سے تو میں آپ سے بار بار ہم کلام ہوتا ہوں۔ جب میں کچھ ایسا لکھتا ہوں جو کسی اور نے نہیں لکھا ہے تو میں آپ کو اس کا وہ کیسے بنا لیتا ہوں یا اس کا دعویٰ کرتا ہوں، تو اس کا میں نے یہ وسیلہ اختیار کیا ہے۔ یہ اس طرح سے کچھ اور یہ تحریر لمبی ہے۔ تو یہ دیکھیے آپ کہ یہ شاعری نہیں ہے، نہ ان کی شاعری کا جواز ہے، نہ یہ شاعری ہے اور نہ ان کی شاعری کا جواز ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ دیکھیے، مجھے جو چیز اس میں مطلب جس چیز نے سب سے زیادہ مجھے اپنی گرفت میں لیا وہ یہ ہے کہ اپنے میں کو کسی ایک بڑے حصے کا حصہ سمجھنا، اور پھر یہ کہ اپنی شاعری کے بارے میں یا اپنی شاعری کے سلسلے میں یہ کہنا کہ وہ جو کبھی تھے اب نہیں ہیں، جو ابھی ہیں وہ کل نہیں ہوں گے، اور وہ جو ابھی جن کو آنا باقی ہے، آنا باقی ہے۔ دیکھیے، اس سطح تک سوچنا ادب کے بارے میں، زندگی کے بارے میں، اور اتنی دور کا انہی کا مصرع ہے، یہاں کسی دور کے منظر کے لیے ہے۔ تو یہ مسئلہ صرف ادب میں تجربے کا نہیں ہے اور لفظیاتی نظام کا نہیں ہے۔ اس کا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اس شاعری کو کس میں فٹ کریں گے، اس کا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ انہیں کیا مقام دیتے ہیں، اس کا مسئلہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو کسی نظریاتی طور پر آپ فٹ کر کے آپ اس کا ایک مقام متعین کریں۔ یہ جتنے ہمارے ایک تنقید کے سامنے کے کچھ وہ ہیں، کچھ پیمانے ہیں یا مسائل ہیں، یہ اصل میں یہ آواز وہ ہے جو آواز کسی نظریے کی گرفت میں آتی نہیں ہے، اور سب سے زیادہ جس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک لکھنے والا اور ایک محسوس کرنے والا، غور کرنے والا ذہن اپنے آپ کو، یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی ہم ایک اپنے آپ کو سب سے الگ دیکھنے کا جو غرور ہے، یہ غرور بھی اس وقت ٹوٹ جاتا ہے جب خود متن جو ہے اس غرور کا کوئی جواز فراہم نہیں کرتا ہے نا۔ تو اصل چیز یہی ہے کہ آپ جس طرح بات کر رہے ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ کا خود ایک دیکھیے ایماندارانہ شاعری یا ایماندارانہ رویہ ہوتا ہے ادب میں، اس کی تلاش بہت مشکل ہے، اور آپ بہت مشکل سے یہ طے کر پاتے ہیں کہ کسی متن کو ایماندارانہ کیسے کہیں اور کیوں کہیں، یعنی کیسے فیصلہ کریں کوئی ایماندارانہ متن ہے۔ لیکن دیکھیے، شہریار کی شاعری کو پڑھتے ہوئے آپ ایک فرق محسوس کریں گے۔ اس زمانے کی وہ شاعری جس شاعری نے ایک لفظیاتی نظام قائم کیا تجربے کی بنا پر، اور اس بنا پر کہ ہماری شاعری کا ڈکشن الگ ہے اور یہ کہ ہم سب سے الگ ہیں، اس میں تازگی بھی تھی، بہت سے لوگ ہیں۔ لیکن شہریار کے یہاں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ ایک زندگی کس طرح سے تجربے کا حصہ بن کر کے اس کی جو گرماہٹ آپ کو محسوس ہوتی ہے، اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ جیسے آپ مصطفیٰ زیدی کی، میں نے جو ابھی ان کی شاعری کو مرتب کیا ہے، اس میں کئی ایسی نظمیں ہیں جنہوں پڑھتے ہوئے مجھے شہریار کا خیال آیا، خاص طور پر جو رات کے سلسلے میں ہے، کچھ کتابوں کا ذکر ہے، ٹیبل کا ذکر ہے، روشنی کا ذکر ہے، شب بیداری کا ذکر ہے۔ تو ان کی کئی نظمیں مصطفیٰ زیدی کی پڑھتے ہوئے مجھے شہریار کا خیال آیا
تو اب یہ جو ایک پوری مطلب ہماری جو نئی زندگی کے جو مسائل تھے، اور خاص طور پر اگر آپ دیکھیں تو شہریار کی شاعری کا جو ایک اہم مسئلہ جو ابھرتا ہے وہ تو رات ہے، اور رات تو اکیلی شہریار کے نہیں آئی تھی، رات کا سفر تو بہت لمبا ہے، لیکن رات دیکھیے کس طرح سے شہریار کی شاعری میں آ کر کے ان کی شاعری کا ایک اتنا اہم ترین جو ہے وہ حوالہ بن جاتی ہے، اور وہ کبھی خوف پیدا کرتی ہے، کبھی وہ خواب کی تعبیر بن جاتی ہے، کبھی خواب کے نہ ہونے کی صورت میں انسان مفلس دکھائی دیتا ہے، کبھی خواب ایک خوف کا اعلامیہ بن جاتا ہے، کبھی خواب دیکھنے کی خواہش، کبھی خواب کو چھپانے کی خواہش، کبھی خواب کو بے دخل کرنے کی خواہش۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں نا وہ رات کے ساتھ آتی ہیں۔ تو یہ مجھے لگتا ہے کہ شہریار نے شہریار کو جو رات ملی، تو یہ رات شہریار نے کہیں سے لائی نہیں تھی، اور یہ فطری طور پر کوئی ایک لمحہ زندگی میں ایسا آتا ہے جو وہ تجربے کے راستے سے آتا ہے، وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہیں سے کسی کو مانگ لیں ہم اٹھا کے لے آئیں، لیکن وہ لمحہ ایک پوری کائنات بن جاتا ہے اور پوری زندگی کو محیط ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم سہیل احمد نے کہا تھا ناصر کاظمی کی شاعری کے بارے میں کہ وہ ایک اداسی کی تہذیب معلوم ہوتی ہے، تو شہریار کے یہاں جو ایک پورا مطلب ہم نے خود اپنی رات کو اتنا طویل کر لیا، ورنہ ہمارے دور میں جینے کا ڈھب کچھ اور ہے، یہ صرف شاعری نہیں ہے، یہ صرف شاعری نہیں ہے یہ۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ جن حضرات کو یا جن لوگوں کو شہریار کی شاعری کے پڑھنے کے کہنا چاہیے کہ یہ نہیں کہتا کہ وہ تقاضے سے واقف نہیں ہیں، لیکن جس کی طرف میں نے بھی اشارہ کیا تھا کہ کچھ نہ کہنے کی، نہیں کہتے کہتے کچھ نہ کہنے کی خواہش یا رک جانے کی خواہش، تو ایک خاموشی جو ایک جس کو ہم اکثر کہتے ہیں خاموشی کی زبان ہوتی ہے، تو اب ظاہر ہے کہ ایک نظم ہے وہ خاموش تو نہیں ہے ویسے تو، لیکن خاموشی کیسے اس کے اندر در آتی ہے اور کیسے داخل ہوتی ہے، جس کو محمد حسن نے کہا تھا 1971-72 میں کہا تھا کہ شہریار کی جو نظم ہے دراصل وہ آخری مصرے سے شروع ہوتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ وہ نظمیں بہت تجرباتی نہیں ہیں، بہت نامانوسیت کے پردے اس پر نہیں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ میں ایک قاری کے حیثیت سے محسوس کرتا ہوں کہ شہریار نے نئی شاعری کو کیسا بنانے کی کوشش کی تھی، یعنی ظاہر ہے کہ ان کے کنٹمپریری جتنے لوگ تھے وہ کیا کر رہے تھے اور شہریار کیا کر رہے تھے۔ تو آپ محمد علوی ہیں، ندیٰ فاضلی ہیں، قاضی سلیم ہیں، ظفر اقبال کا نام ظاہر ہے کہ غزلوں کے حوالے سے زیادہ آتا ہے۔ یہ ایک پوری کہنا چاہیے کہ اخت الایمان موجود تھے اور سینئرز کے ساتھ بھی چلے، تو یہ نئے پرانے کا جو ایک پورا ایک کہنا چاہیے کہ ایک اجتماع تھا، اس میں شہریار کی آواز کیوں الگ سنائی دی۔ اور گرچہ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ وہ بہت تجرباتی نظمیں تو نہیں ہیں جیسی کہ آپ نے، اچھا پھر یہ بھی آپ دیکھیے کہ ایک چیز بہت تجرباتی نظمیں نہیں ہیں، لیکن ان کی نظموں میں مطلب جو ایک ہوتا ہے نا کہ بہت ساری نظموں میں ہم دیکھتے ہیں کہ خالص کچھ سپاٹ سی چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ سیدھے ریکنیکٹ کر سکتے ہیں۔ شہریار کی نظموں میں وہ چیز بھی نہیں ملتی ہے کہ آپ بالکل مطلب عام ذہن کے ساتھ جو ہے اس کی پرتیں جو ہیں آپ کھول سکتے ہیں۔ ہاں نہیں، یہی کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیے کہ جو آپ خاص طور پر جو کہ ہم ان کی نظموں کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جو ان کے اس کے عنوانات ہیں، آپ وہ عنوانات تو ظاہر ہے کہ شاعر نے قائم کیے ہیں، آپ احترام ہم سب کرتے ہیں کہ عنوانات کے ساتھ ان کو پڑھتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ وہ عنوانات جو ہیں وہ عنوانات بھی ایک حد تک آپ کو لگتا ہے کہ وہ نظم کے ساتھ جا رہے ہیں یا اس کے ساتھ ہم آہنگ ہیں۔ تو جو آپ کہہ رہے ہیں جو بات کہ وہ بہت آپ متعلق نہیں کر سکتے ہیں کسی موضوع کے ساتھ، اس کو کسی ٹھوس شے کے ساتھ۔ تو مطلب دوسری چیز یہ کہ وہ جو اساطیری جو یہ ہے فضا ہے، وہ آپ کو مطلب ڈائریکٹ اس سینس میں نہیں کہ بھئی اساطیر کو آپ ڈائریکٹ جا کر کے اس میں تلاش کرنے لگی، لیکن مطلب ان کی نظمیں ایسی ہیں کہ جو بالکل سادہ ہوتے ہوئے بھی ان کو ڈیکوڈ کرنے کی
مطلب ضرورت پڑتی ہے اور بہت ہی انٹینس ریڈنگ کی ضرورت پڑتی ہے. ہاں نہیں وہی ہے، دیکھیے وہی ہے کہ نظموں کا کینوس چھوٹا ہے نا. بہت لمبی نظمیں انہوں نے 2-3 ہی کہیں، زوال کی حد وغیرہ، زیادہ لمبی نظمیں انہوں نے نہیں کہیں. چھوٹی نظمیں، مختصر نظمیں، جیسے آپ انہیں نیازی وغیرہ کو پڑھتے ہیں. تو یہ جو چھوٹی نظموں کا کینوس ہے، خود شہریار نے ایک جگہ محمد علوی کا تزیہ کرتے ہوئے یا کسی اور موقع پر یہ بات کہی تھی کہ نظموں میں اس کی بہت دشواری ہوتی ہے کہ آپ کو ایک بات کہنا چاہتے ہیں یا آپ نے کوئی ایک علامت وضع کر لی ہے، تو کم سے کم علامت کو بھی تو کچھ موقع ملے اپنے آپ کو اس کو پھیلانے کا، یا کم سے کم یہ کہ وہ اپنے آپ کو مطلب کچھ اپنی بات آگے بڑھا سکے. تو شہریار صاحب نظریاتی طور پہ اس بات کو مانتے تھے کہ جو علامتی نظمیں ہیں وہ ناکام اس لیے ہو جاتی ہیں کہ شاعر جو ہے وہ اتنا اس کو مختصر کر دیتا ہے، اور جہاں جہاں اس میں کچھ مصروں کا اضافہ ہو سکتا تھا. دیکھیے سب کچھ کے باوجود شہریار کہتے کہ وضاحت تو نہیں ہے، لیکن ایک ان کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ کتنی وضاحت کی ضرورت بھی ہے. تو ان کی مختصر نظموں کا اگر شہریار کی دوسروں کے ساتھ آپ خاص طور پر اگر آپ اختر ایمان کے ساتھ ملا کر کے دیکھیں، مجید امجد تو خیر تھوڑا ان کا اسلوب دوسری طرح کا ہے، لیکن یہ کہ تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ یہ جو شہریار کی نظمیں ہیں اس میں ایک جو اپنی بات کہنے کا جو ایک ہنر ہے، وہ ہنر کچھ مطلب ٹھوس اشیاء کی جس کو ہم تجرید کہتے ہیں نا، شاید یہ اصطلاح بہت آپ کو مناسب نہ معلوم ہو یا جیسا بھی لگے آپ کو، لیکن مجھے چونکہ ضرورت اپنی بات کہنے کے لیے پڑ رہی وہ یہ کہ جب آپ ایک دھند کی فضا قائم ہونے لگے اور یہ لگے کہ جیسے آپ اس کو کسی سے متعلق نہیں کر سکتے ہیں، کوئی ایک سیال کسی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے، تو پھر وہاں پر یہ مشکل ہوتی ہے. تو یہی میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ بہت اچھے اذہان جو ہیں ہمارے زمانے کے، آپ کو یقین کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ شہریار کی نظمیں انہیں دے دیجئے اور ذرا کہیے کہ آپ اس کی قرأت کر کے آپ بتائیں ہمیں، اور ایسی قرأت کر کے بتائیں جو اس نظم کا تقاضا ہے. ایک موقع پر شہریار نے مجھ سے بات کہی تھی، زبانی میں بتا رہا ہوں آپ کو، کچھ لوگوں کے نام لیے تھے اور یہ کہا تھا کہ دیکھیے وہ سب کے سب نظم کے قادر الکلام شاعر ہیں، وہ نظم کے سب قادر الکلام شاعر ہیں، لیکن نئے نہیں ہیں. غزل کے بارے میں کہا تھا کہ دیکھیے آپ ان کی طرف ری وزٹ نہیں کر سکتے ہیں، وہ بہت اچھے لگتے ہیں، آپ ان کی طرف جائیے، بہت اچھا لگے گا سننے میں، پڑھنے میں، بہت ٹھوس ہے ان کی بنیادیں. لیکن ان تمام بنیادوں کے باوجود جو چیز آپ کو مطلب وقت کے ساتھ جو ایک اپیل کرتی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ بار بار اس کی طرف جائیں، تو چھوٹی چھوٹی نظمیں شہریار کی، مختصر نظمیں آپ ان کو پڑھیے. میں تو کہتا ہوں اس میں اعظم کی بعض نظمیں آپ پڑھیے وقت کے بارے میں، مثلا شہریار کے یہاں جو کچھ ہے. اچھا آپ یہ بھی دیکھیے کہ آخری سانس، قبرستان، ازل، ابد، یہ سارے مسائل کیا جدیدیت نے ہمیں دیے تھے؟ کیا پہلے سے موجود تھے؟ تو میں جب اس میں اعظم کو دیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں، تو مجھے لگتا ہے کس نے ان سے کہا تھا کہ آپ ازل و ابد کے بارے میں اس طرح کی باتیں کریں. اب دیکھیے ذرا سا راغب صاحب، یہ دیکھیے کہ میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ اس میں اعظم کی بعض نظموں کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ظاہر ہے کہ بہت مختصر ہیں، پابند نظمیں بھی ہیں. تو ازل کے بارے میں، ابد کے بارے میں، وقت کے بارے میں، موت کے بارے میں، زندگی کے اندھیرے کے بارے میں. اب آپ دیکھیے کہ زندگی کے مسائل کیا ہیں بھائی، کہ جو مسائل ہماری ہم عصر زندگی کے ہیں وہ مسائل تو ہے ہی ہیں، لیکن ہم عصر زندگی کے مسائل کس طرح سے انسان کی زندگی کے اہم بنیادی مسائل سے ہم آہنگ ہو جاتے ہیں. اب دیکھیے ایک نظم واپسی میں آپ کو سناتا ہوں، اس میں اعظم کی مختصر سی نظم ہے. یہاں کیا ہے برہنہ تیرگی ہے، خلا ہے آہٹیں ہیں تشنگی ہے. یہاں جس کے لیے آئے تھے وہ شے کسی قیمت پہ بھی ملتی نہیں ہے. جو اپنے ساتھ ہم لائے تھے وہ بھی یہیں کھو جانے کا، یہیں کھو جائے گا گر کی نہ جلدی. چلو جلدی چلو اپنے مکاں کے، کواڑوں کی جبیں پر ثبت ہوگی کوئی دستک کبھی بیتے دنوں کی. یہ اب آپ دیکھیں کہ کواڑوں کی جبیں پر ثبت ہوگی کوئی دستک ابھی بیتے دنوں کی. یہ بول رہا ہوں کہ علامتیں جو ہیں
علامتیں اپنے آپ جو ہے وہ قائم کرتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کا کہیں نہ کہیں وہ پھر آپ کو اس کو ریکنیکٹ کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، اور وہ چیزیں وہ بہت ایک جو عام سا اگر کوئی بولے کہ بھائی میں ٹھیک ہے ادب کا مقتدی ہوں اور میں شہریار کو سمجھتا ہوں، تو مجھے حیرت ہوگی، مجھے نہیں سمجھ میں آئے گا کیسے سمجھنا ہے۔ ہاں نہیں، میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ تقریباً تمام نظموں میں آپ کو ان کے یہاں ایک ضیاء کا احساس، کچھ لاحاصلی کا احساس، اور یہ سب جو احساسات ہیں یہ سب ایک معنی میں کہنا چاہیے کہ جدیدیت کے زیر اثر شاعری میں پروان چڑھے۔ شہریار کو پڑھتے ہوئے یہ نہیں لگتا ہے کہ جیسے کسی زمانے کے ٹرینڈ کو اختیار کیا جا رہا ہے اور کسی زمانے کے ایک ڈسکورس کی شاعری کی جا رہی ہے، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اور شروع میں جو آپ نے ایک بات کہی تھی کہ کوئی انصاف نہیں ہوا، میرا یہ خیال ہے کہ جتنی شاعری شہریار کی پڑھی گئی اور جس طرح سے اس کی تعبیر ہوئی ہے، وہ ایک ایسا اعزاز ہے، کسی بھی شاعر کی اس سے بڑی خوش نصیبی کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھیے جو میری مرتبہ کتاب ہے تقریباً 800 صفحے کی ہے، اس میں ابتدا سے لے کے 1960 سے میرا خیال ہے کہ بلکہ جو فنون کا غزل نمبر چھپا ہے اس کے بعد سے آپ دیکھ لیں، جس میں کہ خرم ناظمی کا مضمون شامل تھا، پھر امی خنفی نے لکھا، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کے کسی ہم عصر شاعر کے بارے میں اتنے اہم ترین لوگوں نے اور تواتر کے ساتھ نہیں لکھا ہے جتنا شہریار پہ لکھا گیا۔ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ سنجیدہ ادبی حلقوں میں ایک زمانے میں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک زمانہ تھا، اس زمانے میں خوب لکھا گیا، شہریار پہ خوب لکھا گیا۔ یہ جو ابھی کچھ دنوں سے جو یہ کہی کہ شہریار ختم ہوئے، اس کے بعد جو مضمون جن لوگوں کو لکھنا تھا انہوں نے لکھا، اور اس کے بعد سے جو ہمارا جو ادبی ڈسکورس ہے اور جو ہم روز جو باتیں کرتے ہیں ادب کی، وہاں پر میں ان چیزوں کو کم پاتا ہوں، خاص طور پہ شہریار کے حوالے سے۔ چونکہ دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ ایک بار کوئی شخص اس کا انتقال ہوا، اس وقت ڈھیر سارے لوگوں نے لکھا یا اس کی زندگی میں لکھا، اور لکھنے کے بعد اور بڑے لوگوں نے لکھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اتنا کسی کے بارے میں نہیں لکھا گیا۔ لیکن آج جو ادبی ڈسکورس ہے نا، یہاں پر تو رجال ہے، آپ بھی جانتے ہیں، نہیں ہے، لوگ نہیں ہیں، شاعر جو ہیں وہ اس طرح سے شعراء نہیں ہیں جن پر بات کی جائے، لیکن اس حالت میں بھی شہریار کا نام مجھے کم سنائی دیتا ہے، اسی وجہ سے میں نے یہ بات کی۔ ہاں، وہ دیکھیے راغب صاحب، وہ آپ کو محسوس ہوتا ہوگا، اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو غلط محسوس آپ کو کر رہے ہیں، ایسا میں نہیں کہہ رہا۔ میں چونکہ یونیورسٹی میں ہوں اور بہت سے طلباء اور جن لوگوں سے میری بات ہوتی یہاں وہاں، جو لوگ بھی ہیں ادب پڑھنے پڑھانے والے، اور ادب پڑھنے پڑھانے والے نہیں، ویسے بھی جو ادب کے قاری ہیں، تو یہ جو آپ کی ایک وہ خلش ہے، تو اس سے سلسلے میں مجھے یہ عرض کرنا میں چاہتا ہوں کہ دیکھیے ان کی زندگی میں ان کے بارے میں جتنا کچھ لکھا گیا وہ تو ایک واقعہ ہے، اور ان کے انتقال کے بعد بھی لکھا گیا۔ اب یہ ہوتا یہ ہے کہ ہمیشہ لکھنا ایک تو کسی کے بارے میں ضروری بھی نہیں ہوتا، اصل چیز یہ ہے کہ آپ کے ذہن سے کوئی نام کتنا محو ہو گیا ہے یا کوئی اس کی جگہ کسی نے لے لی ہے۔ تو یہ میں محسوس کرتا ہوں، میں اپنی عمر کے یا اپنے ہم عصر میرے بعد جو لوگ آئے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کی بھی رسپیکٹ میں کرتا ہوں کہ ان کی اپنی ترجیحات کچھ ہوں گے، لیکن پھر بھی جو نئے لکھنے والے ہیں اور جو اب تو ظاہر ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ غافل ہیں شہریار سے، لیکن یہی ہوتا ہے کہ جب کچھ اور لوگ آ جاتے ہیں تو پھر کچھ اپنے انداز سے سوچنے لگتے ہیں، اور انہیں لگتا ہے کہ کچھ ہمیں اپنا ایک محاورہ بنانا چاہیے۔ ایک دو جگہ میں نے بلکہ یہ کہا بھی کہ دیکھیے کوئی کسی کا بدل نہیں ہوتا ہے، اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ شہریار کی شاعری سے بہتر کوئی شاعری ہے اور کوئی شہریار کی شاعری جیسی کوئی شاعری کر رہا ہے، تو ادب میں ان باتوں کی بہت دیر تک کوئی معنی نہیں ہوتے ہیں۔ شہریار نے اپنے انداز کی شاعری کی تھی، اور اگر کسی نے شروع کی بھی ہے ہاں، تو اپنا انداز تو اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ شہریار کے ظاہر کے ادب کی دنیا آگے جاتی ہے تو کوئی حرف آخر نہیں ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہم آج شہریار کو یاد کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ جب ہم یاد کر رہے ہیں تو
تعلق کی بنا پر صرف یاد نہیں کر رہے ہیں، آپ کو بھی بہت سے ان کے اشعار یاد ہیں، مجھے بھی یاد ہیں، اور میں پھر یہ اس پر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ میں صرف بات اردو پڑھنے پڑھانے والوں کی نہیں کر رہا ہوں، ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو اردو والے اس طرح سے نہیں ہیں، لیکن وہاں شہریار کو پڑھنے کا، ان کو سمجھنے کا ایک جذبہ ہے، اور میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں، بہت سے جلسوں میں شریک رہا ہوں، تو اس اعتبار سے جو ایک شہریار کی قرت کا یا شہریار کی مقبولیت کا جو دائرہ بڑھا ہے، وہ میرا خیال یہ ہے کہ کوئی دوسرا شاعر پچھلے چند برسوں میں اس اعتبار سے شہریار کی جگہ نہیں لے سکا۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج کی جو تاریخ تھی میرے لیے بہت اہم تھی، اور میرے لیے نہیں بلکہ ان سب کے لیے جو شہریار کو پڑھتے ہیں اور شہریار کو جنہوں نے یاد رکھا ہے، تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ موقع انہیں یاد کرنے کا مجھے فراہم کیا۔ بہت شکریہ آپ کا بھی، اور ناظرین سے بھی۔ یہ جو سلسلہ ہے یا یہ جو گفتگو ہے، یہ اس لیے ہے کہ ہم جو بھی لوگ اب ہمارے درمیان نہیں ہیں یا جو لوگ ہیں ان کو بھی ریوزٹ کریں ہم، اور ریوزٹ کرنے کے بعد ان کی نئی پرتیں ان کی شاعری کی تلاش کریں، کھولیں، اور شاید یہی ٹریبیوٹ ہماری طرف سے جو خراج عقیدت ہے، یہی بہتر خراج عقیدت ان لوگوں کو ہوگی جو اب ہمارے درمیان نہیں ہیں، کہ ہم ان کی چیزوں پر فکر کریں، ان کی چیزوں کو پڑھیں، اور نہ صرف ان کی چیزوں کو بلکہ اردو ادب کو پڑھیں، اور اردو ادب کی تحریک و اشاعت میں اپنا جو کردار ہے وہ ادا کریں۔ بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا۔ ہاں، بہت شکریہ راغب صاحب آپ کا، بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری کوششیں پسند آئی ہیں تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔